السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اور ناظرین اوکے چینل پر خوش آمدید۔ اس ویڈیو کو پوری توجہ کے ساتھ دیکھیں اور سنیں۔ ہم آپ کو جو بتانے جا رہے ہیں اس کو آپ نے ہر جگہ پہنچانا ہے، کیونکہ یہ مسئلہ انتہائی نازک مسئلہ ہے۔ اس وقت جو چیزیں سوشل میڈیا پر آ چکی ہیں اور آپ تمام لوگ سن چکے ہیں، اس کے بارے میں ہمارے بہت سے بھولے بھالے مسلمان بھائیوں نے اس کو پذیرائی بھی دی ہے۔ بہت ضروری ہے کہ ہم کسی بھی ایسے فتنے کو آپ کے سامنے لے کر آئیں اور آپ کو بتائیں۔ آپ اپنا کردار ادا کرتے ہوئے اس چیز کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ویڈیو کلپ بھی دکھائیں گے جو ہماری بات کی تصدیق کرے گا۔ ویڈیو سے جڑے رہیں۔ اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں تاکہ آپ کو بر وقت ایسی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، معاملہ یہ ہے کہ حال ہی میں سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک پوسٹ جس میں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز میں آخری خطبہ مطلب حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس آواز کو ریکارڈ کر لیا گیا ہے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارکہ میں۔ ابھی اس ریکارڈنگ کو نشر نہیں کیا گیا کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ آواز صاف نہیں ہے۔ آواز کو صاف کر کے اسے 2030 میں انٹرنیشنل میڈیا پر نشر کر دیا جائے گا۔ اس ٹیکنالوجی پر 1992 سے کام کیا جا رہا ہے۔ فرانس کی ایک کمپنی اس پر کام کر رہی ہے۔ اس کمپنی کا دعویٰ ہے ان قریب اس آواز کو منظر عام پر لایا جائے گا اور وہ آواز اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز ہے۔ کیا یہ بالکل ممکن ہے یا ناممکن کہ ہم ماضی میں جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے؟ کسی کی آواز ریکارڈ کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی، یہ بحث الگ ہے۔ ہم اس پر گفتگو کر سکتے ہیں، پر ہمارا مقصد اس پر گفتگو کرنا نہیں ہے۔ اصل مقصد اس ویڈیو کا یہ ہے ہم آپ کو بتائیں کہ اس فتنے کے بارے میں جس نے دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے، جس سے امت مسلمہ کے دلوں میں ایک ہلچل سی پیدا کر دی گئی۔ لوگ علماء کے پاس جا پہنچے کہ آیا ایسا ممکن ہے کسی کی ماضی کی آواز ریکارڈ کی جا سکتی ہے؟ آپ کو علماء کا موقف اگر جاننا ہے تو ہماری پچھلی ویڈیو میں ہم نے علماء کا موقف بیان کیا ہے، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ناظرین ذرا سوچئے، فرانس ایسا ملک جہاں قرآن مجید کو نذر آتش کیا جاتا تو کبھی نعوذ باللہ خاکے بنائے جاتے اور حکومتی سطح پر اس کو پذیرائی دی جاتی۔ ایسے ملک کو کیا پڑی ہے جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کو ریکارڈ کر کے سنائیں؟ اگر یہ لوگ کوئی آواز سنا سکتے تو یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آواز ریکارڈ کرتے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آواز ریکارڈ کرتے۔ ان لوگوں نے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی آواز ریکارڈ کرنے کا دعویٰ کیوں کیا، اور پھر اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری خطبے کا کیوں کہا؟ سازش یہ ہے کہ بھولے بھالے مسلمانوں کو یہ بتایا جائے کہ ہماری کوئی سازش نہیں ہے، نہ ہی کوئی مطلب ہے، یہ صرف ریکارڈنگ ہے۔ مگر ناظرین، کفار نے اس وقت امت محمدی پر ایسا وار کیا ہے کہ اس سے کیا اور کتنا اور کیسا نقصان ہوگا یہ عام مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ان لوگوں نے آخری خطبہ جو ہر علم رکھنے والے مسلمان کو زبانی یاد ہے وہ سنا دیں گے۔ اب ہوگا کیا جب یہ آواز سنائی جائے گی اور آپ کے علم میں ہوگا کہ آخری خطبہ میں یہی سب کچھ بیان کیا گیا ہے جو ریکارڈنگ میں ہے، تو آپ اس کو آرام سے تسلیم کر لیں گے اور اس پر ماشاءاللہ سبحان اللہ کتنی میٹھی آواز ہے، کتنی خوبصورت آواز ہے، لوگوں کے کمنٹس باکس بھرے ہوں گے، لوگ اپنے تاثرات پیش کر رہے ہوں گے۔ اس میں تو کچھ بھی برا نہیں، اس میں تو کچھ بھی غلط نہیں، یہ تو بہت اچھا کام ہے، اس میں ان کی بدنیتی بھی نظر نہیں آئے گی۔ اصل کھیل اس کے بعد شروع ہوگا۔ بدنیتی کیا ہے ان کی اب آپ کو پتہ چلے گا۔ ان کا مقصد آخری خطبہ سنانا نہیں ہے، ان کا مقصد ہے ایک ایسی آواز کو ریفرنس بنا کر پیش کیا جائے اور بتایا جائے کہ یہ آواز آپ کے آخری نبی کی ہے، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد ایک سیریل شروع کی جائے گی جس میں اسی آواز میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلاں مقام پر یہ کہا تھا
فلاں مقام پر یہ کہا تھا۔ جب آپ پہلی آواز کو مان چکے ہوں گے تو پھر آپ ان تمام آواز کو ماننے پر مجبور ہوں گے جو وقتاً فوقتاً آپ کو سنائی جائیں گی، کیونکہ آپ لوگوں نے پہلی ہی آواز پر کہا ہوگا ماشاءاللہ، سبحان اللہ وغیرہ وغیرہ۔ یاد رکھیں آپ نے ایسا کچھ نہیں کرنا ہے، کیونکہ عن قریب یہ کام ہونے جا رہا ہے۔ اگر یہ ایک دفعہ آواز منظر عام پر آ گئی تو آرٹیفیشل انٹیلیجنسی کے ذریعے گستاخی پہ گستاخی ہوگی۔ یہ لوگ جو کچھ کریں گے وہ برداشت سے باہر ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے اس طرح کی کسی بھی ایسی چیز کو نہ قبول کرنا نہ ہی آگے پہنچانا ہے۔ بے شک یہ ایک فتنہ ہے اور اس فتنے سے خود بھی بچنا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ چلے ہم آپ کو وہ ویڈیو کلپ دکھائیں جو ہماری بات کی تصدیق کرے گا۔ پہلے آپ ویڈیو دیکھیں۔ Je le sais, vous avez peur, vous allez vous dire comment je laisse mon travail, je laisse ma société, je laisse ma maison. Vendez, vendez. Si je vous dis que dans quelques semaines, ça se trouve, il y aura le Beth Amikdash au Mashiach, mais qu'avant, il y aura une grosse guerre, et que ça se trouve, vous allez tous y passer là-bas. J'en appelle aussi à tous les rabbins des communautés de toute la France. Ne restez plus là-bas. Venez en Israël, récupérez chaque juif, tous les juifs. Comme eux, ils veulent nous tuer jusqu'au dernier juif, et ben nous, on va tous les récupérer. Et on va tous venir avec, ici, en Israël, pour amener la Géoula, pour amener Mashiach. On doit être prêt à tout pour Akadosh Baruch Hu. Vous avez peur de quoi? De venir ici, de pas avoir parnassa? C'est pas vrai. Si vous voulez, vous avez de la parnassa ici. Vous avez peur de pas avoir à manger? Il y a à manger ici, vous inquiétez pas. Et bientôt, vous aurez des appartements surtout, de partout dans le grand Israël, Bezrat Hashem. Mais aujourd'hui, Juifs de France, il est temps de vous lever, de vous lever de chez vous, partir dans votre pays, votre terre. Vous croyez que la France, elle va tenir? 2 secondes, elle tient pas sans vous. Alors partez. Laissez-la. Laissez-la. Elle veut pas nous. Et eux, ils veulent pas nous. Et ben, on va les laisser tous. ناظرین آپ نے ویڈیو دیکھ لی اور سن بھی لی، انگلش میں سب ٹائٹل پڑھ بھی لیے ہوں گے، اس کا ترجمہ آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا۔ تو ناظرین بات یہ ہے کہ پوری دنیا کا یہودی ایک ہو گیا ہے، اور ابھی جو آپ نے کلپ دیکھا یہ فرانس کا یہودی ہے جو کہ فرانس کی فوج میں ہے اور اس وقت اسرائیل کے لیے لڑ رہا ہے۔ اسرائیل کے لیے لڑنا اس کے عقیدے کا حصہ ہے، اور یہ فوجی کہتا ہے تمام فرانس میں بسنے والے جوئش کو آنا پڑے گا اسرائیل کی سالمیت کے لیے۔ اگر اسرائیل بچ گیا تو فرانس بھی بچ جائے گا، اگر اسرائیل نہیں رہا تو فرانس بھی نہیں رہے گا، یہودی نہیں رہیں گے، یہ ہم کو چن چن کر دنیا بھر سے ختم کر دیں گے۔ گھروں کی فکر نہیں کرو، کاروبار کی فکر نہیں کرو، اسرائیل آپ کو سب کچھ دے گا اگر اسرائیل قائم رہا تو۔ اور پھر وہ اپنے مسیحا دجال کے آنے کی بات کرتا ہے۔ یہ اسرائیل اپنے حساب سے آرمگڈون، مطلب اس نے آخری جنگ شروع کر دی ہے۔ اس فوجی کا کہنا ہے اگر اسرائیل نہیں رہا تو فرانس، لندن، امریکہ بلکہ پورا یورپ نہیں بچے گا۔ اگر اسرائیل بچ گیا تو ہر یہودی بچ جائے گا، اور اگر اسرائیل نہ رہا تو ہر یہودی مارا جائے گا۔ تو ناظرین آپ نے دیکھا تمام کفار ایک ہو چکے ہیں، اگر نہیں ہوئے تو ان قریب ہو جائیں گے، اور پھر پوری قوت کے ساتھ اسلام اور مسلمان پر حملہ آور ہوں گے۔ ایسے میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے حضور توبہ کریں، تمام فرقوں اور تمام سیاسی جماعتوں کو چھوڑ کر ایک ہونے کی کوشش کریں۔ ہمارے حکام غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آگے ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔